میں اور آپ ہم سب اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے پلاننگ تو ضرور کرتے ہیں. کچھ لوگ ہم میں سے سونا خرید لیتے ہیں ریٹائرمنٹ کے لیے، کچھ لوگ زمین خرید لیتے ہیں اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے، اور بہت سے لوگ انڈیویجول پلانس لیتے ہیں انشورنس کمپنی سے، جیسے جبلی، EFU اور اسٹیٹ لائف انشورنس. اگر آپ نے بھی انشورنس کمپنی سے ایسا کوئی پلان لیا ہوا ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا. آئی ول شو یو ہاؤ یو کین آلموسٹ ڈبل یور منی، اور ویڈیو کے اینڈ میں آئی ول گیو یو اے بونس ٹپ، تو اسٹے ٹیونڈ. میرا اور آپ کا، ہم سب کا اٹینشن اسپین، یعنی ہم کسی بھی چیز پر کتنی دیر کے لیے توجہ دیتے ہیں، وہ بہت کم ہے. جب آپ کسی ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں اور آپ کے آگے ایک لمبا سا فارم اوپن ہو جاتا ہے، یا جب آپ کوئی چیز انسٹال کرتے ہیں اینڈ کوئی اگریمنٹ آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، تو ہم اس فائن پرنٹ کو، یعنی جو اگریمنٹ لکھا ہوتا ہے، اس کو بالکل نہیں پڑھتے. دیکھیے، نیو یارک یونیورسٹی کی 2014 کی ریسرچ کے مطابق ہم کسی بھی ڈاکیومنٹ کا فائن پرنٹ اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ دیر از اے کاسٹ آف ریڈنگ اینڈ کمپریہینڈنگ، یعنی پڑھنے اور سمجھنے کی جو کاسٹ ان ٹرمز آف ٹائم یعنی وقت کی ہے، وہ ہم دینا بالکل نہیں چاہتے. اس لیے اگر انفارمیشن ہماری آنکھوں کے سامنے ایزیلی اویلیبل ہو تب بھی ہم اس پر ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے. اچھا، اس ریسرچ کے مطابق ہر 1000 لوگوں میں سے صرف 1 یا 2 لوگ اس ایگریمنٹ کو پڑھنے کے لیے کلک کرتے ہیں، اور وہ بھی اس ایگریمنٹ کو بس سرسری دیکھتے ہیں. کیا آپ بھی ایسے ڈسکریج فیل کرتے ہیں جب آپ کے ہاتھ میں بہت سا پیپر ورک تھما دیا جاتا ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ جب آپ کوئی انشورنس لیتے ہیں یا آپ کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو کیا آپ کو جتنے بھی ڈاکیومنٹس دیے جاتے ہیں آپ اس کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ ریسرچ آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب پیپر ورک پڑھنے پر توجہ نہیں دیتے، اور میرے حساب سے دس از دا سنگل موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر جس کی وجہ سے آپ انویسٹمنٹ میں مار کھاتے ہیں. ایک ایگزامپل لیتے ہیں. یہ ایک انشورنس کمپنی کا بروشر ہے. یہ ٹوٹل 8 صفحوں کا ہے، بٹ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ 8 پیجز بھی نہیں پڑھے، اور اگر ایک موٹی نظر ماری ہے تو جو لکھا ہے اس کو سمجھا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس انسان سے انہوں نے یہ پالیسی لی ہوتی ہے وہ اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ ہمیں بتا رہا ہے وہ سچ ہوگا. ایسا ہی کچھ ہامون جادوگر کے ساتھ ہوا جو PTV کے سٹار شو اینک والا جن میں آتے تھے. انہوں نے بھی ایک بینک سٹاف ممبر کے کہنے پر پالیسی لی اور وہ پالیسی ان کے گلے پڑ گئی. اب غلطی ان کی ہے بھی اور نہیں بھی، بیکاز ان کے مطابق جو پیپرز ان کو دیے گئے وہ کون پڑھ سکتا ہے. انہوں نے بھی تو لالچ کی کہ 5 لاکھ کے عوض ان کو 5 سال میں 7 لاکھ دیے جائیں گے. خیر، ان کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے ساتھ نہ ہو، اس کے لیے آپ نے مہربانی کرنی ہے. پلیز خدا کے لیے، جس طرح آپ ٹماٹر لیتے ہوئے 10 دفعہ اس کو چیک کرتے ہیں، اس طرح کوئی پالیسی لیتے ہوئے آپ نے ہر ڈاکیومنٹ کو پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے، ورنہ آپ کے پیسے بھی جادو سے اڑ جائیں گے. 5 لاکھ کی پالیسی جس نے ان کو بیچی اس کو کیا ملا ہوگا؟ جی ہاں، ذرا سوچیں. کمیشن ملتا ہے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے 4 گنا زیادہ. اور اتنا زیادہ کمیشن کو کیوں ملتا ہے، اس کی وجہ بھی آپ کو کچھ دیر میں کلیئر ہو جائے گی. دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ گرو کرے، یا جیسا کہ اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے کہ ڈبل ہو جائے، تو آپ کو اس بزنس کا ماڈل سمجھنا ہے جہاں آپ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل سے ایکسپلین کرتا ہوں. یہ کہانی ہے 2 دوستوں علی اور آمنہ کی. دونوں جاب کرتے تھے اور دونوں کو اپنی ریٹائرمنٹ کی فکر تھی. علی کو اس کے دوست نے مشورہ دیا کہ وہ ریٹائرمنٹ پالیسی لے لے کسی انشورنس کمپنی سے. علی کو پتا تھا کہ اس کے دوست نے بہت سے لوگوں کو پالیسی دلوائی ہے، تو اس نے بروشر یا پیپرز نہیں پڑھے اینڈ دوست کی ایڈوائس پر پالیسی لے لی. آمنہ کو بھی اسی دوست نے کہا کہ تم بھی پالیسی لے ہی لو، بٹ آمنہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پالیسی نہیں لے گی اور وہ بس KSE 100 انڈیکس، جو پاکستان کی براڈر اسٹاک مارکیٹ ہے، اس میں انویسٹ کرے گی. دونوں کی اسٹریٹجی کافی ڈفرینٹ تھی، تو لیٹس سی اس کا رزلٹ کیا نکلا. علی نے تو بس دوست کی ایڈوائس پر عمل کیا، بٹ آمنہ نے جب بروشر پڑھا تو اسے نمبر 1 پتہ چلا کہ اس فنڈ کی فی تو بہت زیادہ ہے، 1.5%. آپ کو سننے میں 1.5% بہت کم لگ رہا ہوگا، بٹ دنیا کے بڑے بڑے فنڈز کی فیس 0.01% سے کم ہوتی ہے، یعنی 150 ٹائمز لیس. نمبر 2، آمنہ کو پتہ چلا کہ اس پالیسی کو جو وہ پیسے دے گی، جس کو پریمیم کہتے ہیں، وہ پیسے وہ انشورنس کمپنی سٹاکس اور بانڈس میں انویسٹ کرتی ہے، وہی چیز جس سے آپ بھاگتے ہیں. تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ پالیسی کی انویسٹمنٹ کو پاکستانی اسٹاک مارکیٹ یعنی KSE 100 انڈیکس کی لانگ ٹرم یعنی 10 سال اور 25 سال کی پرفارمنس سے کمپیئر کیا جائے. کیونکہ انسان 65 ایئرز میں آن ایوریج ریٹائر ہوتا ہے، تو لانگ ٹرم اپروچ از دا رائٹ ان دس کیس. 10 سال میں KSE 100 انڈیکس یعنی پاکستانی اسٹاک مارکیٹ کا ریٹرن آلموسٹ پالیسی کی انویسٹمنٹ سے ڈبل تھا. 25 سال کی جب پرفارمنس چیک کی تو تب بھی اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس ڈبل تھی ایز کمپیئرڈ ٹو دا پالیسی. تو بیسکلی اگر آپ اپنا پیسہ ڈبل کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کوئی اچھی سی پالیسی لیجیے گا جس کی فیس کم ہو اور جس کی لانگ ٹرم پرفارمنس بہت اچھی ہو. ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، ان دا لانگ ٹرم ایکویٹیز ہیو بیٹن موسٹ ایسیٹ کلاسز. اچھا، ٹپکل پالیسی میں آپ اگر 25,000 روپے ہر سال جمع کرواتے ہیں، اینڈ لیٹس سے اگر آپ ایسا 25 سال تک کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟
تو علی کے پاس 2.7 ملین روپیز ہوں گے اور آمنہ کے پاس 6.1 ملین روپیز، علی سے آلموسٹ ڈبل۔ تو علی کا آدھا پیسہ کہاں گیا؟ اٹس فری لنچ فار دی انشورنس کمپنی۔ تبھی تو انشورنس کمپنیز کے سیلز ایجنٹس کا کمیشن 10% اور اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے کچھ کیسز میں۔ فار ریفرنس، عام ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا کمیشن 2.5% ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی باتوں میں مت آئیں جو اپنے کمیشن کے لیے آپ کا آدھا پیسہ انشورنس کمپنیز کی جیب میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنا پیسہ ڈبل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں بھی کریں گے تو اپنا پیسہ ڈبل کرنے کے لیے پلیز فائن پرنٹ کو ضرور پڑھیں، جو بروشر، جو ڈاکیومنٹس آپ کو ملتے ہیں اس کو مارکیٹ سے کمپیئر لازمی کریں اور سوچ سمجھ کر انویسٹ کریں۔ اب آتے ہیں آج کی بونس ٹپ کے اوپر۔ پاکستانی فائنانس ایکٹ 2021 کی نئی امینڈمنٹ کے مطابق اگر آپ ETFs جو اسٹاکس کی ایک بکٹ ہوتی ہے اور جو پاکستان اسٹاک مارکیٹ پہ لسٹڈ ہوں، اگر آپ اس میں انویسٹ کریں گے تو آپ کو ٹیکس کریڈٹ ملے گا اپ ٹو 20% آف یور ٹیکسیبل انکم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ریٹائرمنٹ سیونگز بھی زیادہ ہوں گی اور سال کے اینڈ پہ آپ کو ٹیکس بھی کم دینا ہوگا۔ اپنا اور اپنی انویسٹمنٹس کا خیال رکھیے گا، اینڈ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔